بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ماہ رجب المرجب کے نام کے بارے میں اور اس کا جو اہم وظیفہ ہے اس کے متعلق۔ رجب نام ہے جنت کی نہر کا، اور کوثر سے تو ہم واقف ہی ہیں۔ مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ہے، رجب میرا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا، عبادت کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اپنے قریبی علماء اکرام سے رابطہ کر کے اس ماہ مبارک کی مزید فضیلت جان سکتے ہیں، تو آج اس پر عمل پیش کریں گے جو کہ بڑا ہی نرالا جوڑ ہے، کوثر اور رجب کا۔ تو یہ آج کا وظیفہ خاص طور پر تعلق رکھتا ہے ماہ رجب سے۔ یہ وظیفہ ماہ رجب کے پہلے جمعے سے ہی شروع کیا جائے گا۔ اگر کسی شدید مجبوری کی وجہ سے جمعے کو شروع نہیں کر سکتے تو پھر دوسرے تیسرے دن بھی شروع کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی دن پہلے ہفتے میں شروع کر سکتے ہیں۔ ممکن ہو تو پورا مہینہ اس وظیفے کو جاری رکھیں، ورنہ کم از کم شروع کے 10 دن تو ضرور کیا جائے۔ یہ سلف صالحین سے ملا ایک انمول تحفہ ہے، جس کا تعلق خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیارت نصیب ہونے سے ہے۔ اس وظیفے کے خواص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، گھر میں خوشحالی کے لیے، گھر میں نا اتفاقی ناچاکیاں ختم کرنے کے لیے، آپس میں اختلافات ختم کرنے کے لیے، معزز سامعین اکرام، اس کے ساتھ ساتھ شوہر اور بیوی میں محبت و الفت پیدا کرنے کے لیے، لڑکا اور لڑکی کے اچھے رشتوں کے لیے، ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے، دشمنوں پر فتوحات کے لیے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ ایک عظیم وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں مقبولیت کے لیے، ناجائز مقدمات سے بسہولت خلاصی کے لیے، جو ناجائز طور پر جیل میں قید ہیں ان کی رہائی کے لیے، صحت میں عمر میں برکت کے لیے، لا علاج امراض سے شفا کے لیے، من چاہی جگہ عافیت سے نکاح کرنے کے لیے۔ تو معزز سامعین اکرام، اس وظیفے کی عمل و ترتیب یہ ہے کہ آپ اپنے سہولت سے کوئی بھی ایک وقت مقرر کر سکتے ہیں۔ آپ کو وضو ہو کر کسی خاص جگہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے، عمدہ قسم کی خوشبو لگانی ہے، دوران وظیفہ کسی سے ہم کلام نہیں ہونا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، عمل شروع کرنے سے پہلے ایک مٹھی بھر چینی یا کوئی بھی میٹھی چیز اپنے سامنے رکھنی ہے۔ پہلے 70 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ استغفار اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اطمینان سے آرام سے کرنا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ درود ابراہیمی وہی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ یہ درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا پختہ تصور ذہن میں رکھ کر عمل شروع کریں۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ 101 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، ہر مرتبہ پوری بسم اللہ کے ساتھ، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ صورت پڑھنی ہے، ہر ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر یہ کلمات 3 بار کہنے ہیں جو سورہ توبہ کے اندر ہے. منہا اربعۃ حرم، منہا اربعۃ حرم، منہا اربعۃ حرم. 3 مرتبہ بس یہ پڑھنا ہے. بس اسی طرح سے ہر ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر 3 مرتبہ یہ جملہ پڑھیں گے. اس کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر سے بعد میں 70 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھنا ہے. پڑھ کر استغفار پڑھ کر میٹھی چیز پر دم کر کے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب آپ کا عمل مکمل ہوا. تو معزز سامعین اکرام، اب کرنا کیا ہے؟ اب یہ جو میٹھی چیز ہے اس کے 2 ٹکڑے کریں گے. ان میں سے ایک حصہ گھر میں استعمال کیا جائے گا اور آدھا حصہ چونٹیوں کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو معزز سامعین اکرام، چونٹیاں گھر میں نہ ہو تو کسی جنگل وغیرہ میں پاک صاف جگہ رکھ کر چلے آئیں. یہ عمل روز بلا ناغہ کرنا ہے. خواتین ناغہ کے دنوں میں یہ عمل نہ کریں، البتہ نماز شروع کرنے کے بعد ضرور کر سکتی ہے. تو معزز سامعین اکرام، بس یہ کہ جو بھی اس ماہ مبارک میں اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت اس کو خیر کثیر عطا فرمائے گا. تو معزز سامعین اکرام، اس عمل کو جمعے کے دن شروع کریں یا ہفتے کے دن شروع کریں. انشاءاللہ پہلے 7 دنوں میں سے کسی بھی دن شروع کرنا ہے. یہ 10 دن تک ضرور کیا جائے. پہلے دن شروع کریں یا دوسرے یا تیسرے، جس دن بھی شروع کریں تو کم سے کم 10 دن اس عمل کو کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز جو بھی دعا کریں گے اللہ رب العزت ضرور قبول کر لے گا. تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیں.